نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ابھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں کا تصور دل و دماغ میں بسا کر سرکار دو عالم کی تعریف سنی۔ اسٹیج پہ ہر حوالہ سے معتبر نام تشریف فرما ہیں، بہت نامور اکابر آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آج ہم سب حضرت پیر طریقت علامہ محمد بشیر الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اس خوبصورت تقریب میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ آپ کا فیضان ہے، یہ آپ کا روحانی تصرف ہے کہ آپ اس محفل پاک کی سنجیدگی کو اور اس محفل پاک میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی کو دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوستان گرامی، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، بڑا مختصر سا جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ جو لوگ زندگی اس کے احکام کے تابع گزارتے ہیں، جو لوگ زندگی میں پروردگار کا ذکر کرتے ہوئے زندگی بسر کر دیتے ہیں، جب ظاہری طور پر وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ان کا ذکر رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ دوستان گرامی، ہم ایک عظیم صوفی درویش، ایک اللہ والے کی یاد میں آج یہاں پہ موجود ہیں۔ یقیناً جن کی علمی خدمات، جن کی فکری خدمات، اور جنہوں نے ساری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کیا اور محبت رسول کو فروغ دیا، دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ کرتے ہیں لوگ تذکرے اس شہر یار کے، کرتا رہا جو تذکرے پروردگار کے۔ ہمارے مخدوم و محترم امام محمد بشیر الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزری، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھاتے ہوئے گزری، علم کی ترویج و اشاعت میں گزری، اور خدا کی قسم آپ کی جد و جہد اللہ کی بارگاہ میں یوں مقبول ہوئی کہ آپ نے جو زندگی میں خود درس دیا، اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی کے بعد بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس امت کو ایک ایسے ہیرے دے کر گئے کہ جنہوں نے جن کے کام کو پورے ملک میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر متعارف کروا دیا۔
میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی اور ان کے خاندان کے جتنے بھی احباب ہیں بلا شبہ سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. سامنے تعریف نامناسب ہوتی ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ حضرت امام محمد بشیر الحق صدیقی نے جو پودا لگایا تھا، جو اپنی زندگی کے اندر انہوں نے جد و جہد کی تھی، جو عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی تھی، وہ شمع بھانبڑ مار رہی ہے. وہ شمع آج پورے چوبن پہ روشنی کر رہی ہے، اور اس کی روشنی، اس عشق مصطفیٰ کی شمع کی روشنی صرف ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم پروردگار نے اس روشنی سے وہ کام لیا، اپنے نبی کی نعت کا وہ کام لیا کہ پوری دنیا آج اس نبی کے نعت کے نام سے استفادہ کر رہی ہے. دوستان گرامی، یہ اللہ والے جو زندگی میں پروردگار کی یاد میں، حضور کے عشق میں اللہ والے جو سانس گزار جاتے ہیں، جو لمحے گزار جاتے ہیں، جو پروردگار نے جو لمحے ان کو عطا کیے وہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزار کر چلے جاتے ہیں، تو رہتی دنیا تک ان کا نام قائم و دائم رہتا ہے. دوستان گرامی، یہ مرتبہ اور پھر اللہ کریم ان کی نسلوں میں سے پروردگار ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، بلکہ زمین پہ رہتے ہوئے بھی اللہ کریم پوری روئے زمین کی مخلوق کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. دوستان گرامی، آج کے اس دور کے اندر ایسے جلیل القدر لوگوں کی ہستیاں ہمارے لیے ایک آئیڈیل نمونہ، ہمارے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں. ہمیں ان کی زندگیوں پر چل کر، ہمیں ان کی زندگیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اور اسی عشق مصطفیٰ کے سبق کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہوگا. اور دوستان گرامی، میں نے جو الفاظ تلاوت کیے، صرف ایک روایت عرض کروں گا کہ پروردگار کا وعدہ ہے، لوگوں جب تک تمہاری سانس ہے، جب تک تمہاری نبض چلتی ہے، تم پروردگار کے نغمے الاپتے جاؤ، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کریم تمہارے قدموں میں فرما دے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک مجلس علم قائم رہتی ہے، آپ مجلس علم میں رہتے ہیں، اور جب مجلس علم ختم ہوتی ہے جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر عبادت کرتے کرتے اسی جنگل کے اندر کسی نہ کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو جاتے ہیں. ایک مرتبہ بہت پڑھنے کے بعد جنگل کی طرف تشریف لے گئے. جب جنگل میں پہنچے، نیند آ گئی، تھکے ہوئے تھے، اور نیند کا جو دورانیہ ہے وہ کچھ بڑھ گیا، کافی زیادہ سو گئے. گھر والوں کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی کہ میرے لخت جگر جو ہیں وہ ابھی واپس نہیں پلٹے. ماں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ میرے لخت جگر عبداللہ بن مبارک جو آپ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، روز ٹائم پہ واپس پلٹ آتے ہیں، آج واپس نہیں آئے، میں پوچھنے آئی ہوں. وہاں کے لوگوں نے بتایا، طالب علموں دوستوں نے بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے عرض کیا، ماں جی ان کی عادت یہ ہے کہ روز پڑھنے کے بعد جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. احباب گرامی، والدہ ماجدہ امام اعظم کی مجلس سے ہوتی ہوئی جنگل کی رخ کرتی ہیں. جب جنگل میں پہنچتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ نوجوان جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی اطاعت میں گزر رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں گزر رہا ہے، وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، ایک پتھر کو اپنا سرہانہ بنایا ہوا ہے، اور حیرت کے ساتھ وہ یہ منظر دیکھتی ہیں کہ وہ نیند آرام میں ہیں، مگر ایک بہت بڑا اژدہا ان کے اوپر مور کا پنکھ لے کر مکھیاں ہٹا رہا ہے. بڑی حیران ہو جاتی ہیں، حیران ہو کے واپس پلٹتی ہیں.
امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ حضور میں نے ایک ماجرا دیکھا ہے کہ ایک موذی، ایک جانور، ایک موذی جو ہے جو لوگوں کو کاٹ کے جہنم، لوگوں کو کاٹ کے زندگی ان کی ختم کر دیتا ہے، میں نے دیکھا کہ میرے لختے جگر کے اوپر سے مکھیاں ہٹا رہا ہے۔ امام اعظم کا بڑا خوبصورت جملہ تھا۔ امام اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مائی یاد رکھو کہ جو لوگ زندگی میں، جوانی میں پوری اپنی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کر دیتے ہیں، جب تک زمین پہ رہتے ہیں زمین کی ساری مخلوق، اللہ کی تمام مخلوق ان لوگوں کی غلامی کیا کرتی ہے، اور جب وہ زمین سے چلے جاتے ہیں، زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، جب اس دنیا کو سے کوچ کر جاتے ہیں، پھر پروردگار ہزاروں لوگوں کے دل میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے اور لوگ ان کے نام کے نغمے الاپ دیتے ہیں، اور پروردگار ان لوگوں کی نسلوں سے ایسے صاحب علم پیدا کرتا ہے، ایسے صاحب دل پیدا کرتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں تو وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دوستان گرامی مرتبہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اور یہ عطا جو ہے یہ کئی نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کے ایک گھر کی دیوار گر رہی ہوتی ہے، وہ اس کو درست کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان دیوار کو کیوں درست کیا؟ جواب کیا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کان ابوہما صالحا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے درست کیا کہ ان بچوں کا والد جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا۔ قرآن کریم کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، اہل علم سٹیج پہ تشریف فرما ہے، مفسرین نے لکھا کہ ان کے والد نیک آدمی نہیں تھے، ان کے دادا نیک آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کی کئی پشتوں کے پیچھے اللہ کے ایک ولی گزرے تھے۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اگر ایک خاندان میں اللہ کا ولی گزرا ہو تو اس ولی کی برکت سے اللہ کئی نسلوں کو شاد و آباد رکھتا ہے، اس کا اثر کئی نسلوں تک جاتا ہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں عاشقان مصطفیٰ کو، نعت سننے والے لوگوں کو، نعت کے وقت جن کے چہروں پہ ایک رعنائی ہوتی ہے، مجھے یقین کیجئے میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حضرت امام بشیر الحق کا فیضان ہے، یہ ان کا روحانی تصرف ہے، یہ ان کا وہ فیض ہے جو انہوں نے زندگی میں عام کیا تھا، آج ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شمع کو آگے لے کر اپنے اسلاف کے ساتھ جو ہے، جو ہماری نظریاتی وابستگی ہے۔ اور دوستان گرامی ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، آج صوفیاء کے ماننے والوں پر کڑا وقت ہے، دہشت گردی کی صورت میں صوفیاء کرام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یاد رکھنا حالات جیسے بھی ہوں سبق نہیں بھولا کرتے، اولیاء کرام کی تعلیمات کو نہیں بھولا کرتے، حالات کی نزاکت جیسی بھی ہو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ اپنی روایات کو قائم و دائم رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ پاکستان اور بر صغیر یہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف کی وجہ سے زندہ ہوتا بندہ ہے، اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطہ پاک سے جو محبت ہے وہ اولیاء کرام کی وجہ سے ہے۔ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہوگا اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارے ممدوح امام بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان کے درجات میں بلندیاں در بلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔